1453 کی ایک سرد صبح دنیا کی تاریخ کا ایک ایسا لمحہ شروع ہونے والا تھا جو صدیوں تک یاد رکھا جاتا۔ ایک شہر جو 1000 سال سے زیادہ عرصے تک ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، ایک سلطنت جو اپنے عروج پر تھی، اور ایک نوجوان سلطان جس کے خواب تاریخ بدلنے والے تھے۔ یہ شہر تھا قسطنطنیہ، اور اس کے دروازوں پر کھڑا تھا عثمانی سلطان محمد دوئم۔ قسطنطنیہ صرف ایک شہر نہیں تھا، یہ مشرق اور مغرب کے درمیان سب سے اہم دروازہ تھا۔ یہ شہر صدیوں تک بائزنٹائن امپائر کا دارالخلافہ بنا رہا۔ مضبوط دیواریں، گہرے خندقیں اور سمندر سے گھرا ہوا دفاعی نظام اسے دنیا کے مضبوط ترین قلعوں میں شمار کرتا تھا۔ لیکن سلطان محمد ثانی کا یقین تھا کہ یہ شہر ایک دن ضرور فتح ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں ایک مشہور پیشگوئی گردش کرتی تھی کہ قسطنطنیہ ایک دن فتح ہوگا، اور وہ لشکر بہترین لشکر ہوگا جو اس شہر کو فتح کرے گا۔ یہی خواب سلطان محمد کے دل میں بچپن سے موجود تھا۔ جب وہ صرف 21 سال کے تھے، انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے پوری دنیا کی تاریخ بدل دی۔ انہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا منصوبہ بنایا۔ 1453 کے آغاز میں عثمانی سلطنت نے ایک عظیم لشکر جمع کیا۔ تاریخی روایات کے مطابق اس لشکر میں ہزاروں سپاہی شامل تھے۔ ان کے ساتھ توپ خانے بھی تھے جو اس زمانے میں غیر معمولی طاقت رکھتے تھے۔ سلطان محمد نے ایک اور اہم قدم اٹھایا۔ انہوں نے قسطنطنیہ کے قریب ایک عظیم قلعہ تعمیر کروایا جسے رومیلی فورٹریس کہا جاتا ہے۔ اس قلعے کا مقصد تھا سمندر کے راستے شہر کو ملنے والی مدد کو روکنا۔ اب شہر مکمل طور پر محاصرے کے خطرے میں تھا۔ 6 اپریل 1453 کو عثمانی فوج نے شہر کا باقاعدہ محاصرہ شروع کر دیا۔ شہر کی مشہور دیواریں، جنہیں تھیوڈوسین دیواریں کہا جاتا تھا، صدیوں سے دشمنوں کو روکے ہوئے تھیں۔ لیکن اس بار صورتحال مختلف تھی۔ عثمانی فوج کے پاس ایسی بڑی توپیں تھیں جنہوں نے ان دیواروں کو مسلسل نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ ہر دن توپوں کی گرج گونج شہر میں گونجتی تھی۔ ہفتے گزرتے گئے، دیواریں ٹوٹنے لگیں، لیکن شہر کے محافظ ابھی بھی مزاحمت کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک حیران کن حکمت عملی سامنے آئی۔ قسطنطنیہ کی بندرگاہ کو ایک عظیم زنجیر کے ذریعے بند کیا گیا تھا تاکہ دشمن بحری جہاز اندر داخل نہ ہو سکیں۔ لیکن سلطان محمد نے ایک ایسا منصوبہ بنایا جو اس زمانے میں ناقابل یقین سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے اپنے بحری جہازوں کو زمین کے راستے پہاڑیوں کے اوپر سے گزار کر بندرگاہ میں اتار دیا۔ یہ منظر تاریخ کے حیران کن فوجی اقدامات میں شمار کیا جاتا ہے۔ اب شہر ہر طرف سے گھیر لیا گیا تھا۔ محاصرہ ہفتوں تک جاری رہا۔ آخرکار مئی 1453 کی آخری رات فیصلہ کن حملے کی تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ 29 مئی کی صبح عثمانی فوج نے مکمل طاقت کے ساتھ شہر پر آخری حملہ شروع کر دیا۔ شدید لڑائی ہوئی۔ تاریخی روایات کے مطابق کانسٹنٹین 11 نے آخری لمحے تک دفاع کیا۔ آخرکار عثمانی فوج شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ قسطنطنیہ فتح ہو چکا تھا۔ سلطان محمد شہر میں داخل ہوئے اور تاریخ میں ہمیشہ کے لیے فاتح قسطنطنیہ کے نام سے مشہور ہو گئے۔ یہ فتح صرف ایک شہر کی فتح نہیں تھی، یہ دراصل ایک عہد کا خاتمہ تھا۔ اسی واقعے کے ساتھ بائزنٹائن امپائر کا 1000 سالہ دور ختم ہو گیا اور دنیا ایک نئے دور میں داخل ہو گئی۔